ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج 18 ذی الحجہ یعنی یوم غدیر ہے۔ سب سے پہلے تو میں نائب پروردگار احمد مختار سراپائے نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں حسنین کریمین کے والد بزرگوار سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے شوہر مولائے متقیان مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کا جو یہ عید غدیر کا موقع ہے، میں تمامی لوگوں کو عید غدیر کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کیا ہے عید غدیر؟ غدیر ایک وہ مقام ہے جب حجاج کرام حج کر کے واپس آتے ہیں تو غدیر وہ جگہ ہے جہاں سے مکہ سے مدینہ کے درمیان غدیر وہ جگہ ہے، وہ چوراہا ہے جہاں پر سارے حاجیوں کے راستے مختلف ہو جاتے ہیں۔ جو پیدل سفر کر کے حاجی جاتے ہیں، شام والے شام کی طرف چلے جاتے ہیں، ہند والے ہند کی طرف چلے جاتے ہیں، مدینہ والے مدینہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور دوسرے اطراف والے دوسرے اطراف کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے غدیر۔ جب غدیر خم، یہ گاؤں ہے، مقام ہے، وہاں پر جب حجاج کرام کا قافلہ 10 ہجری کو پہنچا، آخری حج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ نے اپنے قافلے کو روک دیا اور حکم دیا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آ جانے دو، اور جو لوگ آگے نکل کر کے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلا لو۔ جب سب وہ لوگ واپس آ گئے تو آپ نے کہا کہ ممبر لاؤ، تو پتہ چلا ممبر یا تو مکہ میں ہے یا تو مدینہ میں ہے، یہاں غدیر میں ممبر کہاں سے لایا جائے؟ تو کہا کہ اونٹوں کے کجاوے لاؤ، کجاوے پہ کجاوا، کجاوے پہ کجاوا، کجاوے پہ کجاوا رکھ کر کے ایک ممبر بناؤ۔ ممبر بنایا گیا، اور ممبر بننے کے بعد میرے آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولائے کائنات مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمراہ لیا اور اس ممبر پر چڑھ گئے، اور چڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے مولا علی کا ہاتھ کو اٹھا کر کے یوں بلند کیا، یوں بلند کیا، یوں بلند کیا، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اور اس کے بعد فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا، بڑی مستند حدیث ہے، حدیث کی ساری کتابوں میں ملتی ہے، اس میں کسی بھی طریقے کا کوئی اختلاف نہیں۔ میں نے جو جملے کہے ان جملوں میں بھی کسی بھی طریقے کا کوئی اختلاف نہیں۔ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دینے والوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مبارکباد پیش کی۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ عید غدیر کیوں کہا جاتا ہے؟ یوم غدیر کہہ دیجئے۔ تمام سوال اٹھانے والے ایک سوال اٹھاتے ہیں، عید غدیر کیوں کہا جاتا ہے؟ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا دن، انعام حاصل ہونے کا دن۔ جس دن اللہ کا انعام حاصل ہو اس کو خوشی کا دن، عید کا دن بولا جاتا ہے۔ تو اس سے بڑا کیا انعام ہوگا امت کے لیے کہ نبی نے اپنے بعد جو ہے امتیوں کے لیے مولا علی کو مقرر فرما دیا۔ یہ مولا بننے کا دن ہے، بے شک یہ عید کا دن ہے۔ دوسری بات یہ جو اعتراض کرتے ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اعتراض آیا تھا، ہم سے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ عید غدیر نہیں کہنا چاہیے، عیدیں تو 2 ہی ہیں بلکہ 3 ہیں۔ دیوبندی تو عید میلاد النبی پہ بھی اعتراض کرتا ہے، اور کچھ دیوبندیوں کے چاچا پیدا ہو گئے ہیں
وہ عید غدیر پر اعتراض کرتے ہیں۔ دو عیدیں ہیں، عید الفطر عید الاضحیٰ اور عید میلاد النبی، تیسری عید بریلویوں کے نزدیک، اور دو عیدیں دیوبندیوں کے نزدیک۔ اب ہم نے جب عید غدیر کہا تو ان کو بڑا خراب لگا، تو اس کا جواب سن لیجئے۔ عید غوثیہ منائی جا سکتی ہے، عید چشتیہ منائی جا سکتی ہے، عید فلاں مولوی صاحب منائی جا سکتی ہے، عید غدیر میں کیا پریشانی ہے؟ صاف صاف معاملے ہیں، اسپشٹ بات ہے۔ عید کا مطلب خوشی کا دن، اور اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی مولائیوں کے لیے کہ مولائے کائنات کو سرتاج ولایت بنا دیا گیا۔ خیر اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو سچ ہے وہ یہی سچ ہے کہ نبی نے فرما دیا من کنت مولا فہذا لی مولا۔ عزیزان محترم، آج 18 ذوالحجہ کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی جڑا ہوا ہے۔ آج اس شخصیت کا یوم شہادت ہے کہ جس کو ان کے دور خلافت میں خود مولا متقیان مولا علی علیہ السلام حکومت چلانے کے لیے مشورے دیا کرتے تھے۔ آج اس مظلوم صحابی کا یوم شہادت ہے جس کو اس کے گھر میں اس وقت شہید کیا گیا جب وہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں عثمان ذو النورین کہا جاتا ہے، جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، جن کی حفاظت میں خود مولا امام حسن مولا امام حسین علیہ السلام لگے ہوئے تھے۔ اندازہ فرمائے جن کی حفاظت کے لیے خود حسنین کریمین لگے ہوں وہ کتنی معتبر ہستی ہوں گی۔ ان حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے، اور اس شہادت کے بعد سے قصاص عثمان کے نام پر جس طریقے کی تحریکیں چلائی گئیں، اس نے امت مسلمہ کا بڑا نقصان کیا گیا ہے۔ کل رات میں ہمارے ایک عزیز دوست کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ صوفی صاحب آپ نے غدیر سے متعلق تمام پوسٹیں کی ہیں، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے متعلق آپ نے کوئی پوسٹ نہیں کی۔ تو میں نے ان کو اس وقت جواب نہیں دیا، اس وقت جواب دینا چاہتا ہوں کہ نبی کا کوئی بھی صحابی وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، اور جس میں تضاد ہے، جس میں تفرقہ ہے، جس میں فتنہ اور فساد کی باتیں ہیں، ایسی ہر بات سے اہل سنت والجماعت کے ہمارے اکابر جو تھے وہ ہمیشہ بچتے رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت بیان کی جائے گی تو اسباب شہادت بھی بیان ہوں گے، مشکوک بھی بیان ہوں گے، اس کے بعد کیا عمل ہوا وہ بھی بیان ہوگا، اس سے پہلے کیا عمل ہوا وہ بھی بیان ہوگا۔ تو ان ساری باتوں سے جتنا فتنہ اور فساد پھیلے گا اس کا ذمہ دار قوم ہوگا۔ اور عید غدیر کے موقع پر یہ بات کہنا، جب اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہو تو یہ بات کہہ دینا کہ فلانے کا ذکر کیوں نہ کر رہے ہو، تو اس شخص کو اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں، کسی کی برائی تو نہیں کر رہے ہیں۔ آپ جبریہ کسی سے کسی کے بارے میں کہلوانا چاہتے ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب آپ کو کہنے والے سے بغض نہیں ہے، جس کی بات کی جا رہی ہے اس سے بغض ہے۔ آپ کو اپنے ایمان کا ٹیسٹ کرانا چاہیے، اور اس کی جو آپ کی روح اور ایمان بیمار ہو چکا ہے اس کا علاج کرانا چاہیے۔ سب سے اہم بات اور ایک نوجوان ساتھیوں کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں، ابھی اس کا کوئی مسودہ سامنے نہیں آیا ہے۔ لا کمیشن نے اس کے بارے میں تمام لوگوں سے اپنی رائے مانگی ہے، نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ ملک ہندوستان میں رہنے والے تمام دیگر مذاہب کے لوگوں سے یونیفارم سول کوڈ کے مسودے کے بارے میں جانکاری اور ان سے رائے مانگی گئی ہے۔ اس کیول رائے مانگنے پر جس طرح کے اوپینین سامنے آ رہے ہیں اور جس طریقے کی کانفرنسز اور پریس کانفرنس کر کے مسلمانوں کو برگلایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے یہ شریعت پر حملہ ہے، اس کو ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے، تو مسلمانوں ایسے لوگوں سے ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ وہ بکاؤ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو اور مسلمان نوجوانوں کی جانوں کو دوسروں کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ ان لوگوں سے آپ ہوشیار رہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ اور فساد پیدا کروانا چاہتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل
इंटरनेशनल लॉ बोर्ड नाम की एक तंजीम जो वहाबियों सल्लाफियों का एक अड्डा है, जिसमें नदवा से निकाले हुए नदवा के मौलवी शामिल हैं, जो मौलाना अबुल उला मौदूदी की विचारधारा उनकी सोच का नतीजा है, जो सारी दुनिया में उस तरीके का निज़ाम लागू करना चाहते हैं जिसमें बर्बरियत हो, जिसमें जुल्म हो, यानी सारी दुनिया में इस्लामी हुकूमत के नाम पर उस तरीके की हुकूमतों का निज़ाम कायम करना चाहते हैं। ऐसी सोच के लोग हैं जो बगैर सोचे समझे एक ऐसा मसवदा, ऐसा बिल जो हिंदुस्तान के सारे लोगों के लिए आने वाला है, जिसको वो शरीयत में मदाखलत का करार देते हुए मुसलमानों को बरगलाने बहकाने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों, खुदारा इन धोखेबाजों के, इन फरेबियों के जाल में न फंसो। ये तुम्हारी जानों के दुश्मन हैं, ये तुम्हारी इज्जत व आबरू के दुश्मन हैं। इससे पहले भी इन लोगों ने झूठे फरेब दे करके, झूठी तरीके से बरगला करके तुम्हारी नौजवानों को सड़कों पर निकाला है और तशद्दुद करा करके तुम्हारी नस्लों की नस्लकशी कराई है। ऐसे अनासरीन से आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। यह आपके हमदर्द नहीं है, यह आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं। चौथा मसला जो सबसे सामने आया है वो ये है कि स्वीडन में कुरान मुक़द्दस की तौहीन की गई है। हम इस अमल की शदीद मजम्मत करते हैं, मुखालफत करते हैं। इस बिना पर हिंदुस्तान में कुछ तंजीमें और कुछ ख़ास मसलकी टोले के लोग सड़कों पर निकल कर के एहतजाज करने की बात कर रहे हैं। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं कि अभी 2 महीने पहले जब जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा के रोज़े मुक़द्दस की तामीर के लिए एहतजाज किया गया था, तो ये लोग सूफी खानका एसोसिएशन के लोगों को गालियां दे रहे थे और ये कह रहे थे कि पहले अपने मुल्क की मज़ारों को और मस्जिदों को बचा लो, फिर दूसरे मुल्क की बात करना। इनका ये बुग़्ज़ अहले बैत, ये देखिए किस तरीके से ये बयान दे रहे थे। तो ये भी तो दूसरे मुल्क का वाक़या है, उसके लिए हिंदुस्तान में एहतजाज क्यों कर रहे हो? लेकिन हम ऐसा जुमला गैर जिम्मेदाराना नहीं कह सकते, क्योंकि तुम लोगों ने अपने ईमानों को, तुम लोगों ने अपने ख्यालात को खारिजियों और खारिजी ताकतों के हाथों बेच दिया है। तुम कठपुतली हो पाकिस्तान के आतंकवादी मुल्लों की। हम कठपुतली नहीं है, हम वही करते हैं जो सही है। हमें नबी से मोहब्बत है तो नबी की अहले बैत से भी मोहब्बत है। सैयदा फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह ताला अलैहा के मज़ार मुक़द्दस की मांग हम लोगों ने उठाई थी। वो मसला किसी भी मुल्क का हो, चूँकि निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से थी, हमने इसलिए आवाज़ को उठाया था। हम सेलेक्टिव विरोध नहीं करते हैं, ना ही हम सेलेक्टिव समर्थन करते हैं। ये आप लोग हो, क्योंकि आपके पास जिस मुल्क की करेंसी आती है, चंदे में आती है, किसी भी तरीके से आती है, सारी दुनिया को मालूम है, इसलिए आप उनकी हिमायत का, उनकी मोहब्बत का रोना रोते हैं। बहरकैफ मेरी तमाम नौजवानों से, ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवानों से ये अपील है कि किसी की भी बहकावे में ना आए और जिस तरीके से तशद्दुद फैलाने की कोशिशें की जा रही है उनसे बचें। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ एक मज़हब के लिए नहीं, एक ज़ात के लिए नहीं, एक फ़िरके के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की सारी आवाम के लिए लाया जा रहा है। अभी उसका मसवदा तैयार नहीं हुआ, अभी उसका मसौदा तैयार होगा जो मंजर आम पर आएगा और पार्लियामेंट के दोनों सेशंस में, दोनों मतलब जो है हाउसेज में उसको रखा जाएगा। हाउसेज में रखने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उसमें तबादला ख्याल होगा। तबादला ख्याल होने के बाद उसको पारित किया जाएगा, फिर वो सदर जमहूरिया के पास जाएगा। जब वो दस्तखत कर देंगे तब वो कानून बनेगा। इस प्रक्रिया में काफ़ी लंबा वक्त लगने वाला है, इसलिए ऐसे अनासरीन से आप होशियार और ख़बरदार और बेदार रहें जो आपकी जान व माल और इज़्ज़त आबरू को सौदा गैर मुल्कियों के हाथों कर चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।